بہت بڑی ہے، انشاءاللہ اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ تو پھر اللہ کی رحمت کے بڑے ہونے کا یقین دنیا میں کیوں نہیں ہے، یہ بتائیے؟ جواب ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے یہ بیہودہ جملے ہمارے درمیان عام کیے گئے ہیں۔ اس کو پہچانیں اور سمجھیں۔ اب یہ سرکار کے ذکر کی محفل ہے، پیار اور محبت کے اظہار کے لیے منعقد کی گئی۔ دلائل آپ بہت سن چکے ہیں علماء سے، اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اس طرح کے مبارک دنوں کی یاد تازہ کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے۔ جب سرکار مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ اس وقت تک ان کو جیلا وطن نہیں کیا تھا، ان سے باقاعدہ ایک معاہدہ ہوا تھا، وہ ساتھ تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے سب جانتے ہیں، لیکن اپنے صحابہ کے لیے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے کویسچن کیا، تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون سے نجات بخشی تھی اور فرعون غرق ہو گیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں۔ ایک اہم واقعہ ہوا تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ عبادت اختیار کی، نبی کا طریقہ، اور وہ یہود کہتے ہیں ان کے طریقے میں ہم بھی چل رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں یہود کے مقابلے میں ہم ان سے قریب ہیں، تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ صحابہ کرام پہلے سن چکے تھے، سرکار نے واضح فرمایا تھا جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ تو دائرہ ادب میں رہ کے کویسچن کیا، رسول اللہ اگر ہم روزہ رکھیں گے تو یہودیوں سے مشابہت ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر ایسا کرو، ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ ملا لو، چھوڑو مت، ایک دن بعد کا اور ایک دن پہلے کا ملا لو، یا یہ تو یہود سے مشابہت ختم ہو جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام بڑے ہیں کہ ہمارے نبی؟ بولیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا بڑا واقعہ تھا، یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں جلوہ افروز ہونا بڑا واقعہ تھا؟ جب اس کی ہر سال یاد منائی گئی تو اس کی یاد منانے میں کون سا پرابلم ہے بھائی جان؟ اس لیے عبادات اختیار کرنا، خوشی کا اظہار کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اب بس میں اسی پر اختتام کروں گا، اس بات کو ذکر کرتے ہوئے کہ ان محافل کے انعقاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، یہ بھی آج ایک سوچ لے کے چلے جائیے۔ خدارا میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے عرض کرتا ہوں، شریعت نے جب کوئی حکم دیا ہے نا، یا کسی چیز کی اجازت دی ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اس مقصد حقیقی کو پہچانیں۔ اگر آپ نہیں پہچانیں گے تو آپ رسموں کے اندر ہی مشغول رہیں گے، اور حقیقت تک پہنچ کر جو فیض حاصل ہونے والا ہے وہ نہیں ہوگا، یا آپ ذمہ داری پوری نہیں کر سکیں گے۔ میں مثال سے سمجھاتا ہوں، ایک مثال۔ آپ میں سے بہت سارے شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، زوجہ بھی ہیں، بچے بھی ہوں گے، آپ نے نکاح کیا ہے۔ نکاح کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بڑا شرعی بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ ہاتھ نہ اٹھائیں نہ مجھے جواب دیں، اپنے ذہن سے کویسچن کریں کہ جب آپ شادی کر رہے تھے کیا آپ کو پتا تھا کہ اس کا کون سا شرعی مقصد ہوتا ہے؟ نہیں۔ ہمارے مقاصد کیا ہیں؟ لڑکی کو پروٹیکشن مل جائے گی، گھر مل جائے گا، نان نفع ہو جائے گا، شوہر کو ایک زوجہ مل جائے گی، اپنے تقاضائے نفسانی حلال طریقے سے انسان پورے کر سکے گا، نسل بڑھے گی، توالد و تناسل ہوگا، گھر میں ایک بیلنس قائم ہوگا، اکیلا مرد نہیں چلا سکتا، عورت آئے گی تو بیلنس قائم ہو جائے گا۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا یہی بنیادی مقاصد ہیں شریعت کے؟ دو بڑے بنیادی مقصد تھے۔ نمبر 1، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو نکاح کر لیتا ہے وہ اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے، شیطان سے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیتا ہے، اب باقی آدھے کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے۔ تو سب سے بڑا نکاح کا بنیادی مقصد ہوتا ہے انسان گناہ سے بچتا ہے۔ اور ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ اب مقاصد کے خلاف ہم کیسے جاتے ہیں؟ گھر میں بیوی موجود ہے اور باہر 4 عورتوں سے چکر چل رہا ہے، سر پہ بال آدھے ہو چکے ہیں لیکن دوسری شادی کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ بھائی پورے بال ختم ہو جائیں گے، ٹھنڈا ہو جائے گا بالکل۔
اچھا قرآن کی آدھی آیات یاد کر رکھی ہیں، دیکھو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَالرُّبَاعَ، اللہ نے فرمایا ہے جو عورتیں تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کرو، 2 سے، 3 سے، 4 سے، اس لیے ہمیں اجازت ہے۔ اچھا تو ذرا اگلی آیت بھی تو دیکھ لو بھائی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، آپ کا رب فرماتا ہے اگر تم عدل و انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو۔ کتنے ہمارے نوجوان ایسے ہیں جو باہر کا بزنس ٹور کا کہہ کے جا کے زنا کرتے ہیں، سنگاپور میں، بینکاک میں، فلاں جگہ بہت سونے عورتوں سے مراسم قائم کر رکھے ہیں، فیس بک پہ عورتوں سے چیٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے بہت سارے ینگسٹر شادی شدہ عورتوں سے مراسم قائم کر کے ان کے شوہروں کی محبتیں ان کے دل سے نکالنے کو اپنا مشن بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھائی دیکھو برا نہیں مانیے گا، زلیخا تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کر رہا، قدردان یہ آیا ہے نا پورا محلہ چھوڑ کر، اس کو موقع دیجئے، دیکھیں آپ کی کیسی قدر کرتا ہے، آپ کو حور نہ بنا دے اور 7ویں آسمان تک نہ پہنچا دے تو نام بدل دیجئے جیسے پپو کا۔ تمہارا شوہر تمہاری قدر نہیں کر رہا، اسے یقین دلاتا ہے کہ میں ہوں قدردان، اچھا تو نکاح کر لو، نہیں نکاح نہیں کروں گا، دوستی، اس کے بعد اس کے تقاضے، اور اس کے بعد لاسٹ اسٹیج کیا ہے؟ زنا، اور زنا نہیں تو کم از کم ہر طرح کا پردہ ہمارے درمیان ختم ہو جائے۔ میں چونکہ ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، 30 ایئرز ہو گئے مجھے، میں جانتا ہوں آج کل نوجوان کون کون سے شیطان پن کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی، کسی کی بہن، کسی کی بیوی کو جس حالت میں لانے کے لیے آج کا نوجوان کوشش کرتا ہے، سر توڑ کوشش کرتا ہے۔ اگر یہی کام کوئی آپ کی والدہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بیٹی، آپ کی بہن کے ساتھ کرے تو، لیکن جس کو نکاح کے مقاصد نہیں پتا، بیوی گھر میں پڑی، اسے ٹائم نہیں دے رہے، رات میں پہنچ رہے ہیں 3 بجے دوستوں سے مل کر یا ادھر منہ مار کے، بیوی بیچاری راہ دیکھ رہی ہے۔ حالانکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری خطبوں میں، جس میں اہم ترین باتیں فرمائیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کمزور مخلوق کو، عورتوں کو تمہارے تابع کیا ہے، ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ تو سمجھا میں یہ رہا ہوں کہ نکاح کا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ تعلیم و تربیت۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ جتنے میرڈ پرسنز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، خدا را برا مانے بغیر ذرا سا سوچئے گا، سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ علماء نے فرمایا علم دین سیکھیں، خاص طور پہ فرض علوم، نیک عمل کریں، گناہوں سے بچیں، آپ جہنم کی آگ سے بچیں گے۔ اپنے گھر والوں کو کیسے بچائیں گے؟ انہیں علم دین سکھائیں، فرض علوم سکھائیں، کم از کم نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں، یعنی ایک تربیت گاہ قائم کرو۔ اور اگر نہیں کریں گے آپ ہماری بات سن کے غصے میں آ جائیں گے، آپ کہیں گے بہت نئی بات لے کر آئے، آج تک ہم نے نہیں سنی تھی، تو پھر میں آپ کو آپ کے نبی کا پیغام سنا دیتا ہوں۔ بخاری کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، اس سے اس کے ماتحت کے بارے میں بروز قیامت کوسچن کیا جائے گا۔ پھر فرمایا حاکم تم پر نگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ جتنے پولیٹیشنز ہیں میدان معاشر میں، ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہوگا، ان کو لائن سے کھڑا کیا جائے گا، جہاں جہاں ان کی گورنمنٹ ہے، جہاں جہاں ان کا حکم چلتا ہے، اس رعایا کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اب آپ ان کا حساب دیں، یہ حساب کتاب ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، 10 سال آپ نے حکومت کی ہے اور زبردست قسم کی عدل انصاف سے پوری دنیا کو بھر دیا، لیکن جب آپ کا وصال ہوا، کسی نے 2 سال بعد آپ کو خواب میں دیکھا کہ آپ پسینہ پہنچتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اپنی حکومت کا حساب کتاب دے کر آج فارغ ہوا ہوں۔ ہم تو یہ گورنمنٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے ہیں، ایک ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا جاتا، لیکن اس کا حساب و کتاب بڑا سخت ہے۔ اس کے بعد سرکار نے آگے فرمایا مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، اس سے اس کی بیوی بچوں کے بارے میں کوسچن ہوگا۔ اس لیے جتنے میرڈ پرسنز یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ناراض مت ہوں، آپ کو کھڑا کیا جائے گا، بروز قیامت پوچھا جائے گا۔ نمبر 1 اپنے گھر والوں کو علم سکھایا تھا، نمبر 2 انہیں نیکی کا حکم کیا تھا، یعنی نماز پڑھنے کا کہا تھا۔ ایسا تو نہیں کہ فجر کے اندر تم بھی پڑھے سو رہے تھے، زوجہ پڑھی سو رہی ہے، بچے پڑھے سو رہے ہیں، اور پورے گھرانے کو کوئی فکر نہیں ہے نماز کی، شوہر سے حساب و کتاب ہوگا۔ کیا تم نے نیکی کا حکم دیا؟ کیا ان کو برائی سے روکا؟ کیا بیوی کو بے پردگی سے روکا؟ نہ محرموں کو گھر میں آنے سے روکا؟
ہماری صورتحال تو یہ، ایک بہن نے مجھے کہا، دبئی سے ہی مجھے بتایا، میرا شوہر مجھے کہتا ہے کہ میرے دوست آئے تو ان کے سامنے بے پردہ بیٹھا کرو، اور جب میں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، میں کیوں ان کے سامنے بیٹھوں، تو میرے شوہر نے